خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیزو، آج ہم کافی عرصے کے بعد، ایسٹر کے بعد، ایک اور کلام کی طرف توجہ لے جائیں گے کہ مسیح کے شاگرد خدمت کو جاری رکھتے ہیں، کیونکہ مسیح نے کہا تھا کہ تمام قوم میں جا کے کلام کی منادی کرو، اور جو ایمان لائے اسے شاگرد بناؤ، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ شاگرد جو تھے اس خدمت کو انجام دے رہے تھے، لہٰذا آج ہم ان رسولوں کو، اپوستل یا شاگردوں کو جو خدمت کو انجام دے رہے تھے ان کے بارے میں تھوڑا غور کریں گے، اور ہیڈنگ ہے پطرس کا سایہ۔ اعمال کی کتاب، اس کا 5واں باب 12 سے 20 آیت، بک آف ایکٹس چیپٹر 5 ورسز 12 to 20۔ یہاں پہ اعمال کی 5:15 کے اندر یوں لکھا ہے، یہاں تک کہ لوگ بیماروں کو سڑکوں پر لا لا کر چرپائیوں اور کھٹولوں پر لٹا دیتے تھے، تاکہ جب پطرس آئے تو اس کا سایہ ہی ان میں سے کسی پر پڑ جائے۔ کلام مقدس ہمیں اس بات کی طرف دھیان دلاتا ہے کہ خدا کی قدرت اور معجزات ظاہر ہوتے رہے، اور آج ہم اسی پہ غور کرنے جا رہے ہیں جو کہ اس کے عزیز شاگردوں کے ذریعے سے انجام دیے گئے۔ مسیح کے 12 شاگرد تھے، یعنی رسول، لیکن ایک نے پھانسی توڑ لی، یہودا نے، اور بعد میں متیہ کو شامل کیا، سو یوں 12 ہو گئے۔ کلیسیا قائم ہوئی اور ڈیکنز بھی چنے گئے۔ رسولوں کے ذریعے سے وہ خدمت کا کام انجام دیا جا رہا تھا کہ کلیسیا کی ترقی کے لیے، کلام کو پھیلانے کے لیے لوگ اپنی زمین جائیدادیں بیچ بیچ کر پیسہ جو تھا رسولوں کے قدموں میں رکھ دیتے تھے، تاکہ اس کے ذریعے سے پیغام پھیلایا جا سکے۔ آپ پڑھتے ہیں حنانیہ اور سفیرہ کے بارے میں بھی کہ انہوں نے اپنی زمین بیچی اور اس کے اندر سے کچھ رکھ رکھا اپنے پاس پیسہ، اور پطرس کے پاس لا کر کہا کہ یہ زمین جو ہم نے بیچی ہے یہ اس کی رقم۔ پطرس نے کہا، کیا تم نے زمین اتنے میں ہی بیچی؟ مثال کے طور پہ اگر 100 روپے کی زمین بیچی ہے تو وہ رسول کے قدموں میں لا کے 60 روپے دے رہے تھے، 40 اپنے پاس رکھ لیے تھے، اور وہ ایک طرح سے خدا کے سامنے اور خدا کی روح کے سامنے جھوٹ بول رہے تھے۔ پطرس نے حنانیہ سے پوچھا، کیا سچ مچ زمین اتنے میں ہی بکی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، جتنے میں زمین بکی ہے میں اتنے ہی پیسے لے کے آیا۔ اس نے جھوٹ بولا اور وہ وہیں گرا اور ختم ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سفیرہ آئی، اس سے بھی پوچھا، کیا یقیناً زمین اتنے کی ہی بکی؟ اس نے بھی یہی کہا کہ ہاں، جتنے کی بکی تھی ہم سارے پیسے لے کر تیرے پاس آ گئے ہیں۔ وہ بھی مری، اور دونوں کی لاش کو اٹھا کر دفنا دیا گیا۔ یعنی یہ تھا کہ کلام پھیلانے کے لیے انہوں نے اچھائی تو کرنی چاہی، لیکن جھوٹ کا سہارا لیا۔ اگر وہ کہہ دیتے کہ ہم نے 100 کی زمین بیچی ہے لیکن ہم 60 روپے دے رہے ہیں، 40 ہم نے اپنے پاس رکھے ہیں، تو کوئی بری بات نہیں تھی۔ لیکن یہ کہنا کہ ہم نے
سب کچھ دے دیا اور زمین اتنے ہی کی بکی تھی، یہ غلط تھا۔ پطرس کہہ بھی دیتا ہے خدا کی روح کے آگے جھوٹ نہیں بول سکتے، اور اس کا انجام جو تھا ان دونوں کے لیے موت ثابت ہوا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خدمت شروع ہو گئی تھی کلیسیا کے اندر، کام کو انجام دینے کے لیے زبردست طریقے سے کام چل رہا تھا۔ اسطیفنس ڈیکن کے طور پہ تھا جو کہ پرچار کر رہا تھا، اور لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، اور اس نے کہا میں آسمان کو کھلا ہوا دیکھتا ہوں اور مسیح کو اس کے دائیں ہاتھ کھڑا دیکھتا ہوں۔ لوگوں نے کہا یہ کفر بکرا ہے، اور اسے سنسار کر دیا، اس کو پتھراؤ کر دیا اور اسے مار دیا۔ رسولوں نے خدمت کے کام کو لگاتار جاری رکھا، اور ان کے ذریعے سے بڑا زبردست کام ہوا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جو کام میں کرتا ہوں مجھ سے بھی بڑے بڑے تم کام کرو گے۔ اور کرسچینٹی جو تھی بڑھتی چلی گئی، اور یہاں پر خدمت کو انجام دینے کے لیے بہت بڑے بڑے معجزے ہونے لگے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ پطرس بک آف ایکٹس کے اندر، اعمال کی کتاب دوسرے باب میں، پینتیکوست کے دن کھڑے ہو کر وہ کلام پیش کر رہا تھا۔ لوگ وہاں پہ بہت اکٹھے ہوئے تھے، بہت غیر قوموں کے، دوسرے ملکوں کے لوگ وہاں تھے، اور پطرس واعظ دے رہا تھا، اور اس سمے جو تھی روح القدس نازل ہوا، اور اس میں جو تھی زبانیں جو تھیں آگ کے شعلوں کے اندر ان پہ اتریں، اور وہ روح سے بھر گئے، اور سارے کے سارے لوگ اپنی اپنی زبانوں کے اندر اس کلام کو سن رہے تھے اور سمجھ رہے تھے۔ اور پطرس کے ایک ہی لیکچر کے اندر 3000 لوگوں نے بپتسمہ لے لیا، وہ کنورٹ ہو گئے۔ مسیح نے کہا تھا جو کام میں کرتا ہوں تم اس سے بھی بڑے بڑے کرو گے۔ مسیح نے ساری زندگی میں 12 شاگرد بنائے۔ مسیح اس کام کے لیے نہیں آیا تھا، صحیح معنوں میں وہ کہتا ہے میں آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ جب میں اونچے پہ چڑھایا جاؤں گا تو بہتوں کو اپنے پاس کھینچ لوں گا، اور اس کا مرنا ضرور تھا، وہ قربان ہونے کے لیے آیا تھا، نجات کے کام کو پورا کرنے کے لیے آیا تھا، اور یہ ذمہ شاگردوں کو دیا تھا کہ کلام کی منادی کریں، مسیحت کو بڑھائیں، اور لوگوں کو خدا کے لیے اکٹھا کریں، اور ان کے ذریعے سے جلال ظاہر ہو۔ دیکھیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پطرس کے سائے سے معجزے ہونے لگے۔ پطرس کا سایہ، دیکھیے ہم ہندوستان میں سایہ، پرچھائی یا شیڈو جو ہے اس کا مطلب اچھا برا بھی کہتے ہیں۔ کئی دفعہ ہندوستان کے اندر لوگ وہم پرستی کے اندر پڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی برا سایہ ہے، بری حالت ہے اس کی، اسی لیے کوئی اس کے اوپر نظر گزر کا معاملہ ہے، وہم پرستی کرتے ہیں، اور یہی چیز جو ہے وہ سائے کو اس طریقے سے وہ مانتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو سایہ ہے وہ یہ نہیں ہے۔ پطرس کے پاس خدا کی روحانی طاقت تھی، اور اس روحانی طاقت سے لوگ شفا پاتے تھے۔ یہ مین بات یہاں پر یہی ہے کہ اس کے پاس روحانی طاقت تھی، ہولی اسپرٹ کی طاقت تھی، اور اس سے لوگ شفا پاتے تھے۔ دیکھیے دوسرا سلاطین اس کا 13 باب 20 سے 21، سیکنڈ کنگ 13 چیپٹر 20 to 21، دوسرا راجہ 13 باب 20 سے 21۔ الیشا کو دفنا دیا گیا، اور اس کی ڈیڈ باڈی سے ایک مردے کو جب دفنایا گیا، اس کی باڈی سے ٹکرایا وہ مردہ، اور وہ زندہ ہو گیا۔ یعنی الیشا کی مردہ جسم سے چھونے کے بعد وہ مردہ جو تھا وہ جی اٹھا۔ کلام کے اندر کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں۔ پطرس کا سایہ
اور یہاں پہ الیشا کا مردہ جسم، اس کے ٹکرانے سے وہ مردہ جو تھا وہ جی اٹھا۔ یہ کلام کے اندر پایا جاتا ہے، جو میں نے ابھی آپ کو ریفرنس دیا ہے۔ ہمارا سایہ، عزیزو ایک بات دھیان رکھیے، ہمارے قبضے میں نہیں ہے۔ اگر میں چاہوں کہ میں اپنے سائے کو چھوٹا بڑا کر دوں تو نہیں کر سکتا۔ لمبے آدمی کا سایہ لمبا پڑے گا، چھوٹے آدمی کا سایہ جو ہے، پرچھائی جو ہے وہ بڑی پڑے گی، شیڈو جب بنے گی جب، وہ ہمارے قبضے کے اندر نہیں ہے۔ یہ جو ہے پرسنالٹی کے لحاظ سے ہم کتنے لمبے چوڑے تگڑے ہیں، اس کے لحاظ سے یہ سایہ جو ہے ہماری زندگی کا پڑتا ہے۔ یہاں پر سایہ اور پرچھائی یہ ہم بنا نہیں سکتے۔ اسی طرح سے ہم اپنی زندگی کے چال چلن سے دوسروں پر اثر ڈال سکتے ہیں، چال چلن سے اثر ڈال سکتے ہیں۔ روشنی کے بغیر سایہ نہیں پڑے گا، اس بات کا دھیان رکھیے۔ اگر روشنی نہیں ہے، سورج کی روشنی پڑتی ہے تب جا کے پرچھائی پڑتی، روشنی پڑے گی تب جو ہے سایہ پڑے گا۔ ہمیں بھی جیزس کرائسٹ کو سن آف رائچسنس کہا گیا۔ ملاکی نبی کی کتاب کے اندر اسے راست بازی کا سورج کہا گیا۔ مسیح کے سمپرک میں یا اس کی نزدیکی میں آنے سے وہ ہم پہ خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ جب وہ ہم اس کی نزدیکی میں آئیں گے تبھی ہماری زندگی میں معجزے ہوں گے، ہماری زندگی سے معجزے ہوں گے، ورنہ نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر اسی بات کی طرف دھیان دینا ہے، مسیح نے اپنا روح ان پر پھونکا، ٹھہرے رہنا۔ اب دیکھیے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جب آدم کو خدا نے بنایا، پتلا بنا لیا، اور پھر لکھا ہوا ہے کہ اس نے آدم کے نتنوں میں زندگی کا سانس پھونکا اور آدم جیتی جان ہوا۔ وہی خدا بصورت مسیح یعنی مسیح کی شکل میں اس دنیا میں آیا۔ وہی خدا شاگردوں کو کہہ رہا ہے ٹھہرے رہنا جب تک کہ میں روح القدس تم پہ نہ پھونکوں۔ اور جب روح القدس ان کے اوپر پھونکا تو اس نے کہا تمام دنیا کے اندر جا کے کلام کی منادی کرو۔ جب تک ٹھہرے رہنا جب تک کہ روح القدس نہ مل جائے۔ پوتر آتما، پاک روح کی طاقت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور وہ کلام کو پھیلاتے تھے اور پاک روح کے ذریعے سے معجزات ہوا کرتے تھے۔ یہ کلام کے اندر آپ دیکھتے ہیں، اور وہ مسیح کے نزدیکی میں ہونے سے معجزے ہوتے تھے۔ بغیر مسیح کے نزدیک آئے ہوئے ہماری زندگی میں معجزے نہیں ہو سکتے۔ اور جب خدا نے انہیں بھیجا تو ان کے اندر روح پھونکی، وہی خدا زمین پہ اترا ہوا جس نے آدم کے اندر روح پھونکی تھی، وہ ان کو بھی روح پھونکتا ہے۔ لکھا ہوا ہے روح لو، اور اس نے روح پھونکا۔ یہ بائبل کی سب سے بڑی حقیقت ہے جو کہ ہم کئی دفعہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مسیح نے خود کہا ہے تم دنیا کے نور ہو، تمہاری روشنی آدمیوں کے بیچ چمکے۔ جب وہ نور علی نور خداوند یسوع مسیح ہمیں نورانی بنا دیتا ہے تو ہم بھی چمکنے لگتے ہیں، اور ہماری روشنی جو ہے اندھکار میں جیون کے اندر، زندگیوں کے اندر چمکنے لگتی ہے۔ مسیح نے یسوع ناصری کے نام سے لوگوں نے وہاں پر بڑے کام کیے۔ لنگڑے کو خوبصورت دروازے پر یوحنا پطرس وہاں سے گزرتے ہیں، کہتے ہیں سونا چاندی تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتے ہیں، یسوع ناصری کے نام سے اٹھ اور چل پھر۔ یہ کلام کی خوبی ہے۔ پطرس کے سائے میں طاقت نہیں تھی۔ پطرس کے سائے میں اگر طاقت ہوتی تو آپ ایک بات سوچئے، جب اس نے مسیح کا انکار کرا، جب وہ
سردار کاہن کی لونڈی کے پاس کھڑا ہوا تھا، آگ تاپ رہا تھا، ڈرا ہوا، مسیح کو گرفتار کر لیا، وہ لے جا رہے تھے۔ یہ جو تھا وہاں پہ آگ کے پاس ہاتھ سیک رہا تھا، کیا اس کا سایہ نہیں پڑ رہا ہوگا؟ آگ کی روشنی کے اندر کیا سایہ نہیں پڑ رہا ہوگا؟ سایہ ضرور پڑ رہا ہوگا، لیکن اس کے پاس خدا کی طاقت نہیں تھی۔ وہ خدا کا منکر ہو چکا تھا، اس کا انکار کر رہا تھا، لعنت بھیجتا اس کے اوپر، میں اسے نہیں جانتا۔ یہ کلام مقدس کے اندر اتنا زبردست بات ہے کہ انکار کے وقت وہ آگ کے پاس بھی کھڑا تھا، لیکن اس کا سایہ جو تھا کچھ نہیں کر رہا تھا، تو اس کے سائے کے اندر طاقت نہیں تھی۔ خدا کی طاقت کے بغیر ہم بیکار ہیں۔ اگر ہمارے پاس خدا کی طاقت نہیں تو ہم بیکار ہیں۔ سیمسن دا مائٹی، جب تک اس نے خدا کا حکم مانا، پیٹ سے ہی انوائنٹڈ تھا، نذیر کیا ہوا تھا، اس کے سر پر، بالوں پر کبھی اس طرح نہیں پھرا تھا۔ اس کو یہ کہا گیا تھا کہ اپنا راز نہ بتانا۔ جب تک اس نے وہ راز نہیں بتایا، اس کے پاس خدا کی طاقت رہی۔ جب تک وہ روشنی سے جڑا رہا، تب تک وہ روشنی کے کام کرتا رہا۔ اس کے بعد اندھا ہو گیا اور گناہ کے اندر گر کے پریشان ہوا۔ اسی طریقے سے سلیمان کے پاس بھی خدا نے عقل و دانش دی، بہت دولت دی، لیکن بعد میں وہ اپنی مہارانیوں کے چکر میں آ کر ان کے لیے بت خانے بناتا ہے اور خود بھی اس میں جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی حکومت جو بہت بڑی تھی وہ ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے۔ اسی طریقے سے داؤد نے بھی بڑے بڑے خدمت کے کام کیے، لیکن گناہ بھی ہوئے اور اس کے بعد اسے پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی قدرت اور طاقت کے بغیر ہماری زندگی کے اندر کوئی بھی کام اچھی طرح نہیں ہو سکتا۔ داؤد نے جاتی جولیت کو کس چیز سے مارا تھا؟ اس خلاخون سے یا پتھر سے؟ نہیں، رب الافواج کے نام سے۔ تو بڑے بڑے بھالے اور تلواریں اور بلم لیے ہوا آتا ہے، میرے پاس صرف ایک ہی طاقت ہے، رب الافواج کے نام سے آتا ہوں، فوجوں کے خدا کے نام سے میں آتا ہوں۔ اور اس نے جاتی جولیت کو ختم کر دیا۔ کلام مقدس ہمیں اس بات کی طرف دھیان دلاتا ہے عزیزو، آج ہماری زندگی مسیح سے جڑی ہوئی ہے یا نہیں؟ آج ہماری زندگی مسیح کو ظاہر کر رہی ہے یا نہیں؟ نور سے یا روشنی سے ہمارا ریلیشن ہے یا نہیں؟ اگر روشنی ہمارے اوپر نہیں پڑ رہی تو ہمارا سایہ نہیں پڑے گا۔ سایہ کا مطلب ہماری زندگی سے کسی کو بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ پطرس کے سائے میں طاقت نہیں تھی، خدا کی طاقت سے اس کے سائے سے معجزے ہو رہے تھے، جو کہ مسیح نے بھی ایسے معجزے نہیں کرے گا۔ میرے سے ہی بڑے بڑے کام کرو گے۔ ان سے پٹکے چھوا کے رومال جڑا کے بیماروں کے اوپر رکھتے تھے اور وہ چنگے ہو جاتے تھے، سایہ پڑ جاتا تھا، اس سے ٹھیک ہو جاتے تھے۔ مسیح نے ایسا نہیں کیا۔ مسیح نے وہ طاقت دی تھی، وہ خود خدا تھا، مسیح کی طاقت سے وہ کام ہو رہے تھے، لیکن مسیح کسی اور کام کے لیے آیا تھا، بلیدان ہونے اور نجات دینے کے لیے۔ عزیزو، آج آپ دیکھتے ہیں ساری دنیا میں جھوٹے خدا پوجے جا رہے ہیں۔ ہمارا زندہ خدا مسیح ہے، جو کہ خدا ہوتے ہوئے بصورت مسیح شکل لے کر اس دنیا میں آیا۔ ہم خدا کے بیٹے ہیں، ہمیں قربان ہونا ہے، لوگوں کو بچانا ہے۔ عزیزو، یہ کلام ہمیں اس بات کی طرف دھیان دلاتا ہے کہ آج ساری دنیا کے اندر پرچار ہو رہا ہے۔ یہ وہی پطرس اور یوحنا اور یعقوب اور یہ شاگرد ہی
شروعات کرتے ہیں، لیکن آج ساری دنیا کے اندر لوگوں کی زندگی سے مسیح ظاہر ہو رہا ہے، اور مسیح ان کو اپنی طاقت سے کنٹرول کر رہا ہے، اور اگر ان کی طاقت مسیح نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یقیناً آئے عزیزوں کہ خداوند ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس کی طاقت سے بھر جائیں، تاکہ ہماری زندگی سے، ہمارے چال چلن سے لوگوں کی زندگیوں کو فائدہ پہنچ سکے، اور وہ خدا کے قدموں میں آئیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکیں۔ آئیے دعا کریں۔ پیارے آسمانی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں اس زندہ کلام کے لیے، جس نے ہم پہ ظاہر کیا کہ کس طریقے سے تو نے اپنے عزیز شاگرد پطرس کے ذریعے سے بڑے بڑے کام کرائے، اور دوسرے رسولوں کے ذریعے سے۔ آج ہم بھی اپنی زندگی تیرے قدموں پہ رکھتے ہیں، ہمیں بھی اپنی طاقت میں اور اپنی قدرت میں بڑھاتا چلا جا اور استعمال کر۔ تیرے ہی مبارک زندہ اور جلالی نام میں یہ مانگتے ہیں، آمین۔